خیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں کچھ دوستوں سے ایک مسئلے پہ ڈسکس ہوئی، کیونکہ آج کل بہت سی ویڈیوز اور علماء کے فتاوی جات کو لے کر ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ جی آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ بھی سننے میں آیا کہ جی جیسے بھی دل چاہے آپ کا ہاتھ چھوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، اور رفع یدین کو لے کر، اور سورۃ الفاتحہ کو لے کر، اور اس پر جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو باغی تھے وہ نماز پڑھاتے تھے، تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، تو اس میں تائید کر لو۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو باغی تھے انہوں نے نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی مجبوری کی حالت میں۔ اسی طرح اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام کا عقیدہ کیا ہے، یا وہ بدعتی ہے، اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، آپ معذور ہیں، کیونکہ نماز تو مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز تو مرد کے لیے مسجد میں ہی فرض ہے، مسجد میں ہی پڑھی جائے گی، اللہ کی کوئی ایسی پرابلم ہو کہ مسجد نہیں پہنچ سکتا یا اس کے علاوہ۔ تو نماز کے متعلق یہ جو آپ نے آیت سنی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اجازت دے دی کہ یہاں پہ جو خوف کا ذکر ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو تو پھر تم پیدل ہو یا سوار ہو، جیسے بھی ہو تم نماز پڑھ لو۔ اور یہاں پہ جو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تم یہاں پہ ذکر اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے، کیونکہ اس کے جب کانٹیکسٹ میں جائیں گے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ جو متوسط نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ تو یہ نماز کے کنٹیکسٹ میں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر خوف کی حالت میں ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے جیسے چاہو نماز پڑھ لو، یعنی چلتے پھرتے پڑھ لو یا سواری پر پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب امن کی حالت میں ہو تو پھر اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ کیسے سکھائی ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کا طریقہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ سے میسیج ریسیو کیا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد جیسے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَاذْكُرُوا، یہاں پہ حکم ہے فَاذْكُرُوا، اور اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو، کما علمکم، جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اور جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ اللہ نے نماز سکھائی۔ پھر جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق جب نماز پڑھی، تو پھر وہاں پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ صلوا کما ارأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، یعنی جو ظاہری نماز ہے، دیکھنے سے یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ظاہری نماز ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہوگی۔ اب جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا کہ ایسے پڑھنی ہے جیسے حکم ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دے دیا کہ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور اس میں ایک اور جو بات ہے وہ کلیئر کر لیں کہ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ایسے بھی پڑھی۔
تو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے جس میں صحابہ کرام کے متعلق یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو اس کو لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل لیا کرتے تھے، اور جس عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں، کیونکہ نماز بھی جب فرض ہوئی تو اس میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد کیونکہ نماز میں پہلے بات بھی کر لیا کرتے تھے، اور جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب سلام پھیرتے تھے تو ایسے ہاتھ اٹھا کر دائیں اور بائیں اشارہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانی ہی نماز پڑھتے تھے ابو داؤد میں کہ آپ جب رکوع کرتے تھے تو ایسے دونوں ہاتھ باندھ کے تو گوڈوں کے درمیان رکھ لیا کرتے تھے، لیکن پھر جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نماز کا طریقہ، تو آخر میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نماز سکھائی، یہ آخری دور میں آئے تھے، تو وہاں پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسا پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پھر جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سوالات ہوتے ہیں، اور تو وہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب دین سکھانے میں جو حدیث کافی لمبی ہے، اس میں جب وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما الاحسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو اب یہاں پہ احسان کا مطلب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے، اور ہمارے لیے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے سامنے موجود ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو عبادت کر رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو عبادت کر رہا ہے، اب تو نے ویسی ہی نماز پڑھنی ہے، ویسی تو نے عبادت کرنی ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ پھر وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ ایسی کیفیت نہیں آ رہی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب احسان کیا ہے کہ ہم اپنے عمل کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کریں کہ اس کے اوپر سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے کسی دوسرے کا حکم یا دوسرے کی خواہش شامل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور محسن وہ شخص ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے، یعنی جو اپنے عمل کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں ایک بات بتا دی ہمیں، سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 54 میں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قل، اب تم کہو، قل تم کہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ایک عام حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک انڈیویجول سے یہ کہہ رہے ہیں قل کہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن اب اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ہمیں بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اتنا ہی بوجھ ہے، اتنی ذمہ داری ہے، جو اتنا ہی ہے جتنا ان کا اپنا بوجھ، یعنی ان کی اپنی جو ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالی ہے۔ اگر تم منہ پھیرو گے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اتنی ہے جتنا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیا، جتنا ان کے اوپر وزن ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذمہ داری، فَإِنَّمَا وَمَا عَلَى رَسُولَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کچھ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کو پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بات پہنچا دی، ان کا جو ذمہ داری کا جو بوجھ تھا، جو وزن تھا، وہ اتنا ہی تھا کہ وہ بات کو پہنچا دیں، اور ہمارا اتنا ہی وزن ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر کہیں پہ بھی کوئی تنازع آ جائے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ آگے پیچھے بھاگیں، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمیں جامع اصول دے دیا، جو ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر منکم یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر میں آپ کے علماء بھی آ جاتے ہیں، گورنرز بھی آ جاتے ہیں، جو بھی
حاکم ہے جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، ان میں والدین بھی آ جاتے ہیں، تو آپ ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے اندر کسی بھی چیز میں کوئی تنازع آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ ان کو کچھ کلپس ہوتے ہیں کہ جو 3 منٹ کے ہوتے ہیں، اس کے اندر بات واضح نہیں ہوتی، اور وہاں پہ پھر جب کچھ ایسے بھی دوست احباب ہیں جو چھوٹے چھوٹے کلپس سن کر یہ سمجھتے کہ ابھی ہمارے پاس پورا قرآن و حدیث کا علم، اگر ہم اس کو جو ہے آگے لے کے چلیں، تو خاص طور پہ اپنے بچوں کو اس مسجد کے ساتھ جوڑیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہو، جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو، جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو کوئی می مامو نہ ہوتی ہو۔ پھر یہاں پہ جب اللہ سبحانہ کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی بھی بات میں کسی بھی چیز میں کوئی تنازع آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اس کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم آ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، سورت نمبر 4 سورہ نساء میں آیت نمبر جو 65 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑے میں، اپنے اختلاف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لے، پھر اس کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کا حرج بھی محسوس نہ کریں، تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، تو اس میں اگر کوئی تنگی بھی آ گئی دل میں کہ جب میری تو مرضی، میرے تو خواہش کے خلاف چلا گیا، تو بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ اب پھر دوبارہ لوٹتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں، جہاں پہ ہم نے ایک جو مصرع تھا وہ چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم اس کو آپس میں یعنی آپس میں اس کو کنیکٹ کر کے بات کو سمجھ لیں، کیونکہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، یہ دعوت کے وقت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پوری آیت کو پریزنٹ کر دیں۔ اب جب یہاں پہ یہ دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کے کھا کے یہ کہہ دیا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ پھر وہ اپنے دل کے اندر کسی قسم کا حرج بھی نہ کریں اور مکمل طریقے سے اپنا سر تسلیم خم کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مہر لگائی، سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 54، جس میں ہم نے وہ ایک جو کلمہ تھا، جو ایک حکم تھا اللہ کا، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تہتدو، تو تم ہدایت پر ہو۔ یعنی ہماری نمازیں، ہمارے معاملات دینی ہو یا ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، ان سب معاملات میں وَإِن تُطِعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تہتدو، تو پھر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو پھر تم ہدایت پر ہو، تو پھر ہدایت پر ہو۔ تو وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں قل، کہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اپنا منہ پھیر لو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس کے پر وہی ہے جو جتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے پر وہ جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پر ہو۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کھول کے بیان کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر، اور خود بھی، ہاں مجبوری ہو تو کسی بھی کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 2 قسم کے مواقع آ جائیں کہ ایک طرف ایسی مسجد آپ کو پتہ ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی مکمل طور پہ حفاظت کی جاتی ہے اور ہر عمل کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو لایا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میرے امام نے کہا، میرے شیخ نے کہا، میرا مذہب یہ کہتا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ اس مسجد میں جائیں، اس مسجد میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل ہوتا اور قرآن پر عمل ہوتا۔ یہ آخرت میں ہمارے لیے وبال بن جائے گا کہ ہم
اس مسجد کو چھوڑ دیں اور اس طرف اپنا رخ کر لیں جہاں پہ کہتے ہیں جی ایسے بھی نماز پڑھ لو اور ایسے بھی نماز پڑھ لو، ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھ لو اور رفع دین کر کے بھی نماز پڑھ لو، جس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے۔ یہاں پہ ہر ایک عمل کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ان سارے حکموں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہر ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ سورہ نجم سورت نمبر 53 آیت نمبر 3-4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی دین ہمیں سکھایا اس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، وہ اللہ کے حکم سے ہمیں بتاتے تھے، اور اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تبھی ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ اللہ جیسا چاہے گا وہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ ہاں، کس نے اپنی تحقیق کر لی اور اس کو یہ تحقیق ملی کہ نہیں یہ لوگ صحیح ہیں، تو اپنی تحقیق پر جائے، نہ کہ علماء کے پیچھے جائے، نہ کہ علماء کے پیچھے جائے، کیونکہ ہر عالم کی ایک اپنی تحقیق ہے۔ اس تحقیق کو جب آپ لیتے ہیں تو ان سے دلیل مانگیں گے، اس دلیل کو آپ چیک کریں گے۔ اس دلیل کو چیک کرنے کا کوئی اتنا بڑا وہ معاملہ نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس ٹیلی فونز ہیں، کتابیں موجود ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ، تمام آپ کو جو ٹیلی فون کے ایک کلک کے اوپر مل جاتی ہیں۔ آپ حدیث چیک کریں، حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جان بچاؤ، اپنی جماع، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو بھٹکا ہوا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو۔ اور ہدایت کیا ہے؟ وہ قال اللہ قال رسول اللہ، قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ ہدایت کہیں موجود نہیں ہے۔ ہدایت ہمیں لینی ہے، راستہ سیدھا دیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے دعا کرتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔